محدثین نے، امام ابن ابی جمرہ نے اس کے اوپر مفصل بیان کیا، علامہ عینی نے بیان کیا، علامہ قسطلانی نے بیان کیا، علامہ کرمانی نے بیان کیا، امام عسقلانی نے بیان کیا، نووی نے بیان کیا، قاضی ایاز نے بیان کیا، اور ایسے لوگ ہوئے جس کو امام شارانی تو بعد کے بعد امام جلال الدین سیوطی جیسے اکابر نے تفصیل سے لکھا، عالم بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا اس حدیث پر قائم ہوتے ہوئے اس کو امام غزالی نے بیان کیا۔ لکھتے آئیے، المنقذ من الضلال، امام غزالی فرماتے ہیں کہ روحانی ترقی کرتے کرتے وہ مقام آ جاتا ہے حتی انہم وہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکۃ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائد۔ وہ عالم بیداری میں انبیاء سے کلام کرتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ امام ابو بکر بن العربی مالکیہ کے امام ہیں، انہوں نے اس کی تصریح کی۔ امام عز الدین بن عبد السلام القواعد الکبریٰ میں اصول فقہ کے امام ہیں، انہوں نے اس کی تائید کی۔ امام شرف الدین ہبۃ اللہ البارزی نے اس کی تائید کی۔ امام اکمل الدین بابرتی الحنفی نے تائید کی۔ اب میں حوالے صوفیاء کے نہیں دے رہا، محدثین اور ائمہ فقہ کے دے رہا ہوں۔ امام صفی الدین بن ابی المنصور نے تائید کی، امام یافعی نے تو اس کی تائید کی، امام سراج الدین نے اس کی تائید کی، شیخ عبد الغفار بن نو القوسی نے تعبیر کی، تصریح کی۔ کل ائمہ محدثین بیان کرتے رہے، اور پھر بیداری میں دیدار مصطفیٰ کرنے والے ایسے ہوئے کہ شیخ ابو العباس المرسی، یہ خلیفہ ہیں امام ابو الحسن شاذلی کے، وہ فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ خدا کی قسم عالم بیداری میں میرے حجابات اس طرح اٹھ چکے ہیں کہ اگر ایک لمحہ میری نگاہ سے جلوہ مصطفیٰ اوجل ہو جائے تو اس لمحے میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، اور امام شارانی نے روایت کیا لواقع الانوار القدسیہ، اور امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی اس رسالہ کے اندر، اور کثرت کے ساتھ اولیاء سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جو عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے، اس پر محدثین نے اور خاص طور پر امام سیوطی نے محدثین نے دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ ایک ہے رائی زیارت کرنے والا، ریاض الصالحین سعودی عرب کی ہر مسجد میں قرآن مجید کے بعد حدیث کے مطالعہ کے لیے پڑھی اور پڑھائی جاتی۔ امام نووی انہوں نے اس کی تصریح کی، اور امام ابن حجر عسقلانی نے تصریح کی، اور شارح بخاری قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں تصریح کی، اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں تصریح کی۔ تو گویا رویت بیداری میں اسی طرح ہے۔ اگلی بات بتا دوں، فرق فقط اتنا ہے، قیامت کے دن
ہر مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں؟ اور آقا علیہ السلام کا دیدار بیداری میں ہوگا یا نہیں؟ قیامت کے دن ہوگا۔ آج کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہم فانی ہیں، اور فنا کے حجابات اور پردے مانے ہیں، تو وہ پردہ مانے ہے، دیدار تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن فنا کا پردہ اٹھا دیا جائے گا، فنا کا پردہ اٹھا دیا جائے گا، مومن دیدار مصطفیٰ بھی کرے گا، دیدار خدا بھی کرے گا۔ تو اولیاء اسی دنیا
آیا
حدیث
احکام شریعت دینے آیا ہوں، تمہیں نمازی روزہ دار بنانے آیا ہوں، اس لیے تو نہیں آیا کہ میری رطوبتیں اور میری لعاب دہن کو چہروں پر ملا کرو۔ آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، حضور نے منع نہیں فرمایا۔ یہ سنت صحابہ بھی ہوئی اور سنت مصطفیٰ بھی ہوئی تقریراً، حتیٰ کہ اپنے دست مبارک سے دیا کہ تقسیم کر لو۔ اب ان حدیثوں میں دو چیزیں آ گئیں، بال مبارک سے تبرک بھی آ گیا، لعاب دہن، کیا؟ لعاب دہن اور بینی مبارک کی رطوبت، ناک مبارک، یہ بھی آ گیا۔ یہ فضلات میں سے ہے، سکریشن ہے، جو چیز جسم سے باہر نکلے وہ فضلہ ہوتی ہے، اور جو جسم پر اگے وہ بال۔ تو گویا فضلات نبی سے بھی تبرک جائز ہوا اور شعرات نبی سے بھی تبرک جائز ہوا۔ میری بات آپ سمجھیں؟ ہم اگر تھوکیں، کہاں مثلیت اور کہاں افضلیت، ہم تھوکیں تو اس میں جراثیم ہیں، ہم تھوکیں تو جراثیم ہیں، اور آقا علیہ السلام لعاب دہن گرائیں تو ابو بکر و عمر اپنے چہروں پہ مل لیں۔ اب بھی مثلیت کی بات رہتی ہے، یہ بخاری کا عقیدہ ہے، مسلم کا عقیدہ ہے، 1500 صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہوں یا آقا علیہ السلام کے فضلات مبارک ہوں، ان کی طہارت ثابت ہوئی، ان کی طہارت ثابت ہوئی اور ان سے تبرک ثابت ہوا۔ قاضی ایاز نے الشفاء میں تصریح کی، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں تصریح کی، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں تصریح کی، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں تصریح کی، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں تصریح کی۔ کون رہ گیا اماموں میں سے باقی؟ شارحین حدیث میں سے امام بزار نے روایت کیا، یہ تو تھا بال سے تبرک، منہ مبارک سے، یہ تھا لعاب دہن سے تبرک۔ حدیث صحیح میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے بول مبارک، پیشاب مبارک سے بھی تبرک کرتے تھے۔ جو فضلات جسم عطر سے نکلتے وہ طیب اور پاک تھے، طیب اور طاہر تھے، طیب اور بولیے طاہر تھے۔ اس پر ایک دلیل دے دوں، بول مبارک، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پیشاب مبارک کیسے ہو گیا؟ ایک ہی بات سمجھاتا ہوں، اس کے دلائل اگر پڑھنے ہیں تو میری کتاب خصائص مصطفیٰ پڑھیے، ضخیم کتاب ہے خصائص مصطفیٰ، اس کا ایک باب میں نے بے شمار عقلی، نقلی اور حدیثی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے فضلات کے طیب اور طاہر ہونے کا۔ مگر ایک نکتہ بتا دیتا ہوں، بول مبارک، بول پیشاب بنتا کہاں سے ہے؟ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، بنتا کہاں سے ہے؟ پانی سے ہی بنتا ہے نا۔ آپ نے پانی پیا، ایک دلیل عقلی دے رہا ہوں، آپ نے پانی پیا، وہ آپ کے معدے میں گیا، وہاں سے گردے سے ہوتا ہوا پیشاب کی نالی سے نکلا، کچھ جسم میں ہو گیا ہضم اور کچھ نکل گیا۔ اب یہ بتائیے، میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ پیشاب آقا علیہ السلام کا مبارک بول کیسے بن گیا اور ہمارا پلید کیسے ہے، نجس کیسے ہے؟ اس وقت جب وہ گلاس میں تھا تو پانی طیب و طاہر تھا یا نہیں؟ بولیے، جب اس میں تھا تو پانی طیب اور طاہر تھا یا نہیں؟ بولیے، تھا، کوئی شک ہے؟ وہ نجس کب بنا؟ جب آپ کے اندر رہا، جب ہمارے اندر رہا تو پانی میں کوئی نجاست نہ تھی، وہ تو طاہر بھی تھا، مطہر بھی تھا، وہ تو نجاستوں کو پاک کرنے والا تھا، پانی طاہر و مطہر تھا۔ وہ نجس خود کیسے بن گیا؟ اس کو ہم نے بنایا نجس، ہمارا اندر نجس تھا، ہمارے اندر نجاست تھی، جب ہمارے اندر رہا اور
داخل کیا ہمارے اندر تو پاک تھا، اور ہمارے اندر ہمارے تن کی صحبت میں رہ کے نکلا تو ناپاک ہو گیا تھا۔ نجس اس لیے بنا کہ ہمارے اندر نجاست تھی۔ ارے فضلات طیب و طاہر پر انکار کرنے والوں، فضلہ کیسے ناپاک ہوا؟ کھانا، روٹی، سالن، چاول، پھل، یہ جب تک ہمارے اندر نہ تھے، باہر تھے، سب پاک تھے۔ یہ نجس کیسے بنے؟ جب ہمارے اندر ہمارے من کی صحبت میں رہ کے نکلے تو ناپاک تھے، باہر تھے تو پاک تھے۔ ارے لوگو، ہمارا اندر سے تن ناپاک تھا، ہمارے اندر کی صحبت نے پاک کو ناپاک کر دیا۔ ارے حضور کے فضلات پاک کیوں نہ رہیں گے؟ وہاں تو ناپاک بھی آ جائے تو پاک ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو ناپاک آ جائیں تو صحبت مصطفیٰ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو پاک شے حضور کے بطن اقدس کے اندر جائے، وہ ناپاک کیسے رہے گی؟ وہ پہلے بھی پاک تھا، نکلا تب بھی پاک تھا۔ حضور کے بطن اقدس میں خدا نہ خواستہ کسی شے کے نجس ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اگر پانی طاہر و مطہر ہے تو بطن مصطفیٰ سے بڑا بھی کوئی طاہر و مطہر ہے؟ اگر پانی طاہر و مطہر ہے تو وجود مصطفیٰ سے بڑا مطہر کائنات میں کون ہے؟ پڑھیے حضور کے اسماء میں طاہر، طیب، مطہر ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو بس پاک پاک کے اندر گیا، پاک تھا جب داخل ہوا، پاک رہا جب نکل گیا۔ سب فضلات پاک اور طیب اور طاہر ہیں۔ جن کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئی ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا سمجھیں آقا علیہ السلام۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محقق عینی نے اس بات کی تصریح کی، علامہ عینی نے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بریلویوں نے مسلک گھڑ لیا ہے، کوئی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتا دی ہے۔ نہیں، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ حدیثیں آئیں۔ علامہ عینی نے اس کی تصریح کی کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں۔ امام اسقلانی نے فتح الباری میں تصریح کی، حوالے لکھے طیب و طاہر۔ وہ تو دور کی بات ہے۔ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیوبند کے اکابر میں سے، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب میں باب قائم کیا کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں۔ کل تک تو سارے مانتے تھے، آج خدا جانے کیا ہو گیا۔ امام قسطلانی نے لکھا طیب و طاہر ہیں، اور بزار نے روایت کی حدیث، طبرانی نے روایت کی، امام حاکم نے روایت کی، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں روایت کی، امام دارقطنی نے روایت کی کہ حضرت ام ایمن آقا علیہ السلام جب علیل تھے تو پیالے میں بول مبارک کر دیتے تھے، رات کو کیا، حضرت ام ایمن اٹھی، انہوں نے پی لیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ کہاں گیا میرا بول؟ عرض کیا میں نے پی لیا۔ فرمایا تیرے پیٹ کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ تمام شارحین، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھ لیں، بڑی پتے کی بات، کل شارحین بخاری حضور کے فضلات کے طیب و طاہر ہونے کے قائل ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ اور کسی نے بخاری پڑھی ہو تو تب پتہ چلے۔ شروع کو پڑھو، امام نووی قائل ہیں، قاضی ایاز قائل ہیں، عینی قائل ہیں، قسطلانی قائل ہیں، اسقلانی قائل ہیں، کرمانی قائل ہیں، سیوطی قائل ہیں، ملا علی قاری قائل ہیں۔ کل شارحین بخاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات مبارک کے طیب و طاہر ہونے کے قائل ہیں۔ اور امام قسطلانی نے تو الگ المواہب اللدنیہ میں، وہ تو شرح بخاری میں کر ہی دیا، اس میں بہت ساری احادیث جمع کی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا، جب کبھی آقا علیہ السلام کہیں سفر پر بھی بول و براز مبارک فرماتے، اور محدثین نے لکھا ہے، محدثین نے،
کہ ایک صحابی سے بھی پوری زندگی منقول نہیں ہے کہ زمین پر کسی نے حضور کے بول و برات مبارک کو دیکھا ہو. جب کرتے تو زمین پھٹ کے نگل جاتی، زمین نگل جاتی. وہ کہتی چلو اور میرے نصیب میں کچھ ہے یہ نہیں، یہی برکت تو لوں. تو فضلات مصطفیٰ سے بھی تبرک ہوتا، پسینہ مصطفیٰ سے بھی تبرک ہوتا. تم سلیم تبرک لیتی، پسینہ مبارک کو شیشی میں جمع کر رہی ہیں. آقا علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے. آقا نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا آقا نرجو برکتن لصبیاننا، آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت لے رہے ہیں. نتبرک بہی، ہم اس سے تبرک لیتے ہیں. احادیث بھری پڑی ہیں کل. اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہ مذہب ہے. حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں. آپ کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں ہے؟ امام قسطلانی شارح بخاری خود شافعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَبِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ، یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے کہ فضلات مصطفیٰ طیب اور طاہر ہیں. خون مبارک بھی پاک ہے آقا کا. حتیٰ کہ شیخ الاسلام امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں قد تکاثرت الادلۃ علی طہارت فضلاتہ. امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ دلائل کی اتنی کثرت ہے کہ انکار کرنا ناممکن ہے کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں. المواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 78. قد تکاثرت الادلہ علی طہارت فضلاتہ وعد الائمہ ذالک فی خصائصہ. اور فرماتے ہیں کہ امام بزار نے حضرت عائشہ سے، ابو عوانہ نے صحیح میں اور حاکم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساری حدیث روایت کی ہیں کثرت کے ساتھ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ فضلات طیب مبارک سارے کے سارے پاکیزہ اور طیب و طاہر تھے، طیب و طاہر تھے. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. تو گویا ہم نے کتاب الوضو کی یہ تقریباً 200 کے قریب 175 تک 125 نمبر حدیث تک منتخب احادیث کو عقائد کے باب میں آج مکمل کیا. اتفاق سے جو سامنے حدیث آ گئی صرف نوٹ کر لیں امام بخاری کی، وہ وہی حدیث آ گئی کہ قبر میں آقا علیہ السلام کی شان ہی کی نسبت ایک سوال ہوگا. اور باب کیا ہے؟ یہ ترجمۃ الباب کا مسئلہ ہے. اور باب امام بخاری نے قائم کیا باب من لم یتوضا الا من الغشی، کہ اگر غشی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اٹھے تو وضو کرے. باب یہ ہے چونکہ اس کے درمیان غشی کا ذکر آیا ہے اور اس غشی کی مناسبت کو انہوں نے ترجمۃ الباب بنا دیا ہے. اور حدیث پھر وہی ہے. آقا نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تم سے سوال ہوگا. کیا؟ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، پوچھا جائے گا بتاؤ اس ہستی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. وہی حدیث. یہ حدیث نمبر 184 تھی. اس پر ہم نے آج کے دورہ بخاری کا تیسرا سیشن اللہ کی توفیق سے ختم کیا. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ